کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں، اور کر دے تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون۔ تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے۔ كانت لهم جزاء ومصيرا۔ وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، تمہارے رب کے ذمے وعدہ ہے مانگا ہوا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔
عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، ہمیں سزاوار یعنی حق نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے بچائے، اور اللہ کریم جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مایوسی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مایوسی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے تو یہ تو ایمان کو لے اڑے گا، اور اگر جو ہے وہ مایوسی کا معاملہ جو ہے وہ بندہ جہاں سے مایوس ہونا چاہیے، بہرحال کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جہاں سے کہا گیا ہے کہ بندہ ان سے مایوسی ہو جائے، وہ کیا ہے کچھ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ مایوسی کے اسباب جو ہے یہ کیا ہیں، آج یہ ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے، اور ایک ایمان والے کو مایوس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے یہ سوال یوں بولیں کہ راکٹ سائنس کا جواب نہیں ہے، جواب بڑا آسان سا ہے کہ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے بھی بعض اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور اس کا حل اور علاج کیا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم گفتگو آج کے ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہے گی۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام تمہارے نام تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تیرا دربار
رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اور بے قصوں کے ہو مددگار رسول عربی بے قصوں کے ہو مددگار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی اور کل خدائی کے مختار رسول عربی کل خدائی کے مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار
رسول عربی. اور ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی. ایک نظر یا شہ ابرار رسول عربی. بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی. بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی. اور پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی. پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی. تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی. تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی. اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے. آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے. آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. ہے سخی آپ کا دربار 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 ہے سخی. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا. مانگے نو طیبہ میں بٹتا ہے
رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے 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 دیا اور اتنا دیا واللہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اور تیرے دربار گوہر بار کے سب سائل ہیں تیرے دربار گوہر بار کے سب سائل ہیں اغنیاء ہوں کہ ہو نادار رسول عربی اغنیاء ہوں ہاں اغنیاء ہوں کہ ہو نادار رسول عربی اغنیاء ہوں کہ ہو نادار رسول عربی اور اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر کہہ دو اپنا آقا کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا سکے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا اسے کہہ دو اپنا
رسول عربی تیرا دربار کرم بار 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 رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. واہ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ عظیم دربار ہے کہ جس کا رستہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دکھایا ہے. جاؤک کا ہے گواہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. ایک ذوق والی بات ہے خالد بھائی، بھائی توبہ ہی کرنی ہے. گناہ اگر ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کریں گے. توبہ گھر پہ بیٹھ کے کر لے، گھر پہ بیٹھ کے توبہ کرے گا توبہ تو ہو ہی جائے گی. لیکن جو کرم یہاں سے ہونا ہے وہ گھر پہ بیٹھے نہیں ہوگا. وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے جی، اے محبوب آپ کے پاس آ جائے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، اب وہ خود بھی بخشش مانگے، بَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود تو گھر پہ ہی بیٹھ کے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آ رہا ہے، حضور کی بارگاہ نیاز میں حاضری دے رہا ہے اور اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے. حضور بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، واہ ضرور تم اللہ کو پاؤ گے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. تو آقا کریم کے دربار فیض بار کی کیا ہی بات ہے. جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جو ہے یہ دربار اپنا فیض اٹھا رہا تھا، آج بھی یہ دربار فیض اٹھا رہا ہے. صحابہ کرام کا بھی معمول رہا ہے، بارش چاہیے تو بھی حضور کی قبر مبارک پر جو ہے وہ آ کے حاضری دے رہے ہیں. استسقی لامتی کا کہہ رہے ہیں حضور سے، حضور بارش جو ہے وہ چاہیے. صحابہ کرام جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی قبر مبارک پر حاضری دے رہے ہیں اور حاضر دے کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کو اپنا حال جو ہے وہ سنا رہے ہیں. میں قربان جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، بادب حاضری نصیب فرمائے اور ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی. اسی حدیث پاک کو شعر میں بیان کیسے کیا کہ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی. ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس کو آگے لے کے چلیں تو یہ چلتا جائے گا موضوع. ہم اپنے پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف ابھی آ رہے ہیں، مایوسی کے اسباب. سر پہلے کچھ مایوسی کو ڈسکرائب بھی کریں کہ یہ مایوسی ہے کیا، اور مایوسی کے بارے میں طرح طرح کے لوگوں کے جو ہے وہ قول بھی ہیں. کوئی کہتا ہے مایوسی کفر ہے، کوئی کہتا ہے مایوسی گناہ ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں ٹاپک کو جو ہم نے رکھا ہے نا مایوسی، مایوسی کا ایک دوسرا نام ہے نا امیدی. جی اب امید اور مایوسی، جی کیونکہ شے کو اس کی جو اپوزٹ چیز ہے نا اس سے سمجھا جاتا ہے، اس کی ضد سے سمجھا جاتا ہے. جی اگر کسی کو آپ نے اندھیرے کے بارے میں سمجھانا ہے تو روشنی کو سامنے رکھیں اور پھر روشنی کو بند کر دیں، اس کا ذریعہ بلب وغیرہ بند کر دیں تو اندھیرا آ جائے گا. اسی طرح خوشبو اور بدبو، جو خوش کرتی ہے بو دونوں ہی ہیں، صحیح، اسمیل دونوں ہی ہیں. صحیح، ایک خوش ہے اور ایک بد ہے. صحیح، ایک وہ جو خوش کرتی ہے اور ایک بد ہے جو برا فیل کرواتی ہے. صحیح.
اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. ٹھیک. تو جہاں امید ہوپ ختم ہوتی ہے وہاں مایوسی آ جاتی ہے. پھر تو مایوسی کو آپ نا امیدی کو زندگی میں ہمارے بہت ساری ایسے خصوصیات اور اوصاف ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں یا اس کو بدتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں. صحیح. ان میں سے ایک کردار امید اور مایوسی کا بھی ہے. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک باغ میں ایک شخص ہے جس کی عمر کافی ہو چکی تھی. وہ کوئی کھدائی کر رہا تھا پودوں وغیرہ کے لیے. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی عمر میں یہ کھدائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ سے ایک بڑی ہی منفرد قسم کی دعا کی. انہوں نے کہا رب تعالیٰ یا اللہ اس کے دل سے امید ختم کر دے. اللہ اکبر. تو وہ دعا قبول ہوئی، اور دعا قبول یوں ہوئی کہ اس بوڑھے شخص نے وہ کام چھوڑا اور سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، کوئی کام نہیں کر رہا. اب کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی امید کو واپس لوٹا دے. جی. اب وہ دعا بھی قبول ہوئی. جی. اب وہ شخص اٹھا اور دوبارہ سے کام میں شروع ہو گیا. واہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم پہلے کام کر رہے تھے، کام کو چھوڑا اور ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور پھر تم اٹھے اور دوبارہ کام میں لگ گئے. یہ کیا وجہ تھی جی. کہ تم کام چھوڑ کے بیٹھ گئے اور پھر جناب بیٹھے بیٹھے دوبارہ کام پہ لگ گئے؟ جی. اس نے کہا جب میں کام کر رہا تھا میرے دل میں آئی کہ میں تو بس زندگی کے آخری مراحل میں ہوں، دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ یہ سارا کام کرنے کا. تو میرے دل پہ ایک مایوسی کا غلبہ ہو گیا، تو چنانچہ میں نے کام چھوڑ دیا اور بیٹھ گیا. اور جب میں دوبارہ اٹھ کے کام پہ لگا تو اس وقت میرے دل میں آئی کہ جتنی دیر جینا ہے ہاں جی اتنی دیر تو کام کروں. اس امید پہ میں دوبارہ اس کام میں مشغول ہو گیا. تو یہ تعلق ہوتا ہے ہماری زندگی سے امید اور مایوسی کا، کہ امید ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، ہماری زندگی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، صحیح. فعال بناتی ہے، صحیح. اور امید ہمیں کامیابیاں دلواتی ہے زندگی میں، صحیح. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. صحیح. اور جو نا امیدی ہے، مایوسی ہے، جی. وہ دنیا میں بھی ہماری ناکامیوں میں اضافہ ہی کرتی ہے، ہمیں کامیاب نہیں کرتی. صحیح. اور آخرت کے حوالے سے بھی اگر مایوسی بندے پر آ جائے جی. تو پھر یہ مایوسی انسان کی زندگی کو بدتر بنا دیتی ہے، اور وہ انسان ایک گویا کہ جسے کہتے ہیں نا زندہ لاش او ہو بن کے رہ جاتا ہے. وہ زندہ لاش بھی ایک یعنی اردو کیا ادب لفظ کا برمحل استعمال فرمایا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو اردو میں یہ لفظ اس میں کہ بندہ جی تو رہا ہے ہاں جی. لیکن اس میں زندگی کی ایک امنگ، ایک امید، ایک رونق اور اس کے اندر جو انرجی ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی. تو اب جب مایوس ہو گیا تو اب وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے ہاں جی. اور نہ کسی اور کی زندگی بہتر کر سکتا ہے. جی. تو اب یہ مایوسی. تو یہ امید اور مایوسی، امید اور نا امیدی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. صحیح. یہ تو تھا آپ کا پہلا وہ جو آپ نے سوال کیا کہ اب مایوسی کو آپ جی. کس طرح سے بیان کریں گے. تو بیان کے ظاہر الفاظ مختلف، انداز مختلف. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں مایوسی کو ڈسکرائب کر سکوں مرحبا. کہ یہ ہے کیا، کہ جب آپ کے دل میں یعنی کہ امید ہی ختم ہو جائے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں یہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، یا میں فلاں ہنر سیکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، جی. یا میں فلاں جگہ پر جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، یا میں اپنی مالی حالت بہتر کر سکتا ہوں، جی. یا میں اپنی جو معاشی پریشانیاں ان کو دور کر سکتا ہوں، جو میرے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، گھریلو معاملات ہیں، گھریلو پیچیدگیاں ہیں، میں ان کو حل کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں امید کے گرد گرد. صحیح. اگر امید کے ارد گرد گھومیں گی تو یہ ساری چیزیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی. صحیح. اور اگر آپ نے اس پہ مایوسی کا پانی ڈال دیا، جی. یہ پودا بہت جلد مرجھا جائے گا، اور مرجھائے ہوئے پودے سے نہ تو پتے حاصل ہوتے ہیں نہ پھل حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی چھاؤں ملتی ہے. ہاں یہ ہے مایوسی اور امید کا ہماری زندگی میں دخل. سبحان اللہ، کیا بات ہے. امید استاد صاحب
کس سے ہونی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ امید ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں ہم. صحیح. اب یہ کہ سب سے پہلی جو امید ہے ہمیں جس نے پیدا کیا، جی. ہمارا رب، ہمارا خالق، واہ. تو ہماری امیدیں رب تعالیٰ سے وابستہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے جس چیز کو بنایا وہ اس شے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. اب جب ہم اسلامی عقائد پیش نظر رکھیں گے اور اس کی معلومات رکھیں گے جی. کہ ہمیں جس نے پیدا کیا وہ علیم بذات الصدور ہے، واہ. وہ ہمارے سینوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، جی. ہماری زندگی میں آگے کیا آنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جی. کیا کامیابیاں ہونی ہیں کیا ناکامیاں ہونی ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور پھر وہ قادر بھی ہے، واہ. علیم کے ساتھ ساتھ قادر بھی ہے واہ. کہ رب تعالی ہماری مشکلات کو آسان کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ ہم جتنی بھی مشکلات فیس کریں، جی. لیکن ایک ہے ہمارا رب ہاں ہاں. کہ جو ہمیں ان مشکلات سے ایسا نکالے گا کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. صحیح. اور پھر اس کے بعد رب تعالی قادر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ سمیع و بصیر بھی ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ رکنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے معاملات اٹکنا شروع ہو گئے ہیں، ہم ناکامی کے ڈھلان کی طرف بالکل لڑکنا شروع ہو گئے ہیں، اس وقت ہم اپنے رب تعالیٰ کو پکاریں، اور رب تعالیٰ کو پکارنے میں پھر اس کے پیاروں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کریں. رب تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو ہم اس کی اس صفت کو سامنے رکھیں. تو یہ رب تعالیٰ. اچھا، پھر سب سے جو بڑا احسان ہے، دیکھیں کہ جو کسی کی چیز پسندیدہ ہوتی ہے نا، اب میری کوئی چیز پسندیدہ ہے، میں مخلوق میں آگے سمجھا رہا ہوں، جی. میرا کوئی قلم پسندیدہ ہے، کوئی کتاب پسندیدہ ہے، یا کوئی اور بھی چیز ہے، تو وہ چیز اگر میں آپ کو دے دوں نا تو آپ کا آنر ہوگا یہ ایسا ہی. کہ یار اس نے اپنی پسند کی چیز جو نا مجھے دے دی ہے. ایسا ہی. تو رب تعالیٰ نے مخلوق میں سے جو سب سے اس کو پیارا ہے، ہاں ہاں. جو سب سے محبوب ہے، واہ. جو حبیب ہے، جو مخلوق میں سب سے افضل ہے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بطور امتی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اپنا ایک عظیم ترین محبوب ان کا دامن ہمیں عطا کر دیا. واہ جی واہ. تو جب رب تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں ان کو پیش نظر رکھیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کے جو توکل کی صفت ہے نا سلمان بھائی، واہ واہ واہ. بھروسہ، کہ ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. اسباب تو ضرور اپنائیں، آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ کتابیں ضرور پڑھیں، آپ نے بیماری سے علاج کرنا ہے، آپ دوائی ضرور کھائیں، آپ چیک اپ ضرور کروائیں، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ اس کے فارمولاز جو ہیں ان کو ضرور آپ امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں، کہ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو یہ فارمولے ہیں، ان کو آپ خیال میں رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر اگر آپ نمایاں کریں گے اوصاف کو، تو آپ کے دشمنوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. واہ واہ واہ. یہ ساری چیزیں ایک طرف اسباب ہے نا، جی. ان اسباب کا جو خالق ہے نا، واہ. ہمارا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وہ ہے نا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا. جی. سنا دے عمر. اب آپ جب بھروسہ رکھیں نا رب تعالیٰ پر، جی تو وہ جو دوائی ہے نا، ایک گولی جسے کہتے ہیں، جی اس کو آپ کھائیں تو بظاہر اس سے وہ شاید علاج اتنا نہ ہو سکے اس طرح کی آپ کو کوئی 70 دوائیاں کھانی پڑے، جی. لیکن میرا رب قادر ہے کہ اس ایک گولی میں ایسی تاثیر رکھ دے ہاں ہاں. کہ آپ کے سارے امراض دور ہو جائیں. کیا بات ہے. تو یہ ہے توکل. اس پہ علامہ عبد الوہاب شعرانی کا غالباً واقعہ بڑا پیارا، جی. میں اکثر پیش بھی کرتا ہوں اس کو، جی جی جی. اور اس نے مجھے بڑی ڈھارس دی. واہ. خالد بھائی، ان کے بیٹے تھے کوئی، تو ظاہر ہے کہ امام، اور یہ چاہیں گے کہ ان کا بیٹا بھی امام ہی بنے واہ. اور بڑا زبردست عالم بنے. تو ان کے بیٹے اس جیسی سٹرگل نہیں کر رہے تھے جیسی یہ چاہتے تھے علم دین پڑھنے میں. ویسا ایک شوق، ایک محنت، ایک لگن، ایک جذبہ ویسا نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ تھوڑا بے اطمینانی کا شکار تھے. صحیح. اور کوششیں بھی کرتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم اتنے بڑے بڑے معاملات میں رب تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو میرے بیٹے کا پڑھائی کا معاملہ بھی تو ایک
چیز ہے نا، صحیح ہے، تو میں اپنے رب پر توکل کروں گا. یہ رب تعالیٰ کو تفویض کرنا کہ رب تعالیٰ پہ چھوڑ دینا معاملے کو. واہ، انہوں نے وہ تفویض یعنی توکل سے بھی اگلا درجہ ہے کہ اپنے سارے معاملات رب تعالیٰ کی سپرد کر دیے. کیا بات، یہ تفویض کہلاتی ہے. تو انہوں نے یہ کیا، رات کو دل میں سوچا کیا باری تعالیٰ تیرے دستے قدرت میں میرے بیٹے واہ واہ، پڑھائی، میرے بیٹے کا علم، اس کا ذوق، اس کا شوق. سلمان بھائی صبح اٹھتے ہیں، جی بیٹا بغیر کہے جی، کتابوں کے مطالعے میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو یہ ہے خالق پر بھروسہ. کیا بات، توکل کی صفت مسلمان میں ہوتی ضرور ہے، جی لیکن ہماری ایک توجہ نہیں ہوتی اتنی. صحیح، تو وہ توکل کا لیول جتنا زیادہ ہوگا نا، جی اتنا بندے کے اندر امید زیادہ ہوگی کیا بات ہے، کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں، ہاں جی مایوسیوں کے اندھیرے کیسے ہی انسان کی زندگی کو گھیر لیں، جی، اور غموں کے بادل اور مایوسیوں کے بادل کیسے ہی چھا جائیں، وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، آسانی ہے. تو جب وہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا نا، یہ بادل ابھی چھائے ہوئے ہیں، جی یہ بادل مستقل نہیں رہتے ایک جگہ پہ، ایسی بات، ان کے اوپر ایک آسمان ہے، ان بادلوں نے اس آسمان کو تھوڑی دیر کے لیے چھپایا ہے. ایسی بات، یہ بادل آخر کار چھٹ جائیں گے، یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے. یہ آسمان جو ہے امید کا، یہ مجھے پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا. واہ واہ، اور زندگیوں میں جو آج اندھیرا ہے یہ مستقل نہیں ہے. امید کی صبح جب طلوع ہوگی نا، واہ یہ مایوسیوں کی راتوں کے اندھیرے چھٹ جائیں گے. واہ 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 واہ، یہ جب ہم رب تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں یہ ہم اپنے دل اور دماغ میں رکھیں گے اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے مشکلات میں، اور پھر وہی جو میں نے بات کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے در پہ جائیں گے، ان سے استغاثہ کریں گے، انہوں نے جو ہمیں ہوپ دی، اور پھر بات وہ کہ ہم غلام ہیں ان کے، جی ہم امتی ہیں ان کے. تو خالق رب تعالیٰ اور اس کا سب سے پیارا حبیب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، جب یہ رکھیں گے نا، تو پھر ہمارا جو وہ نا امیدی کا چیپٹر ہے نا، جی وہ کھولنے نہیں پائے گا. کیا بات، یہ ہے آس اور یہ ہے یاس، بات، یہ ہے امید اور یہ ہے نا امیدی، یہ ہے ہوپ اور یہ ہے مایوسی. کیا بات ہے جی. ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا، بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا، بھروسہ ہمارا سہارا. شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی. اور کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. کیونکہ میں بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس
شہرا شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا. فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، یہ ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنوب یہ جمع ذکر کر کے پھر آگے جمیعہ بھی ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. تو امید کو اور بڑھایا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. شہرا سنا. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا. وہ کریم جس نے ارشاد فرمایا ہے بے شک میں ہی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں. شہرا سنا. شہرا سنا شہرا سنا شہرا سنا میں نے شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء مبارکہ ذکر فرمائے ہیں، جہاں صفات ذکر کی وہاں فرمایا الرحمن. رحمان الرحمن. اپنا ذکر اللہ کریم نے جہاں فرمایا ہے تو وہاں لفظ کیا استعمال فرمایا ہے؟ الرحمن. اپنا صفاتی نام رحمان، اور رحمان وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحمت فرمانے والا ہے. شہرا شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا. بات یہ کہ وہ اب وہ گناہ گاروں اور رحمت کی بات ہوئی تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ گناہ کیے تھے اس نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری راکھ کو جنگلوں میں ویرانوں میں پھیلا دینا، کیونکہ اگر رب تعالیٰ نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی وہ مجھے وہ عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ اس کی مایوسی کا ایک عالم تھا. تو خیر گھر والوں نے پھر ویسے ہی کیا. بنی اسرائیل کا واقعہ بہت پرانا. تو بعد میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، قدیر ہے. اس راگ کو جب جمع کیا گیا، اس نوجوان کو جب بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو پوچھا کہ اے بندے کس چیز نے تجھے میری رحمت سے مایوس کیا تھا؟ تو اس نے پھر کہا کہ میرے گناہوں نے، اور مطلب اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ میرے جسم کو سلامت نہ رہنے دینا. وہ تو ایک الگ بات ہے، جسم بھلے نہ بھی سلامت ہے، راکھیں بھی بکھیر دی جائیں
تو وہ دوبارہ جمع ہوں گی اور عذاب کا سلسلہ اور انعام کا سلسلہ تو ہوگا. خیر اس نے یہ کیا اپنے طور پر. تو رب تعالیٰ نے جب پوچھا کہ کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، اس نے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر گیا تھا کہ تو مجھے عذاب دے گا. رب تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کا اس کو وصف دکھایا اور اس کی بخشش کر دی اسی بات پر کہ اس کے دل میں رب تعالیٰ کا ایک خوف تھا، عذاب کی ایک گرفت تھی. اسی طرح 2 بندوں کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، تو رب تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا کہ اے بندو، تم نے اپنی جان پر جو ظلم کیا یہ اسی کا بدلہ ہے، میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. پھر حکم ہوگا کہ جاؤ واپس. ان میں سے جو ایک ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا فاسٹلی تیزی سے جائے گا واپس، اور ایک جائے گا اللہ اکبر اور دیکھے گا، رکے گا، تھوڑا رکے گا، ہچکچائے گا جانے میں، جھجکے گا. اب دونوں سے پوچھا جائے گا تیز جانے والے سے کہ تو کیوں تیز جا رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ رب تعالیٰ تیری نافرمانی کا انجام میں دیکھ چکا ہوں، اب تاب نہیں ہے، تو نے فرمایا جاؤ تو میں تیزی سے عمل کر رہا ہوں تیرے حکم پہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں آہستہ جا رہا ہے؟ اللہ، وہ کہے گا اے رب مجھے تیری رحمت سے امید تھی کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. سلمان میں دونوں کا روایت کیا ہے کہ دونوں کی اس بات پہ بخشش کر دی جائے. اللہ، ایک نے اطاعت کے اندر تیزی دکھائی اور دوسرے نے رحمت کو پیش نظر رکھا کہ مجھے تیری رحمت سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. دونوں کی بخشش. جو رب تعالیٰ ایسا رحیم، ایسا غفور، ایسا کریم ہے، ایسا رحمان ہے، اس رب تعالیٰ کی نافرمانیاں اگر ہم سے ہو گئی ہیں تو اسی کی بارگاہ میں اقرار کرنا ہے کہ میں نے کیا یا اللہ، اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور تیسری بات یہ کرنی ہے کہ اے مالک میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. یہ 3 ہی تو چیزیں ہیں. تو جب یہ کریں گے تو رب تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اپنے اس کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گی. تو یہی تو کرنا ہے. تو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کیوں؟ گناہ جتنے بھی ہوں یہ 3 کام کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت کے کیسے جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں، پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. گناہ کتنے بھی اور کیسے ہی ہیں، پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائیں. آقا شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. آپ نے شفاعت کا ذکر کیا نا، یہی امید جو ہے نا میدان محشر میں کیسے کار فرما ہوگی خالد. وہ بندے جب وہ پریشان ہوں گے، ساری مخلوق کا حساب شروع نہیں ہو رہا اور پریشان وہ میدان معاشر میں کھڑے ہوئے ہیں ان حالات میں، وہ حالات بھی کتابوں میں بیان ہوئے. پھر ڈھونڈیں گے، ایک امید تو ہے نا کہ کوئی تو ہے کہ جو ہماری یہ فریاد رسی بگڑی بنائے گا، بگڑی بنائے گا، جو کہے گا انا لہا، بگڑی بنائے گا، اللہ کریم کی رحمت کے گھر جنت میں بسائے گا اللہ، اور پھر اس میں بھی مزید درجات بلند کروائے گا. یہ وہ امید وہاں پہ کام کرے گی. اگر مایوسی ہوتی، مایوسی کوئی فائدہ کرنے والی چیز ہوتی ہے عدنان بھائی، پھر وہاں بھی فائدہ نہ کرتی. بات یہ ہے کہ امید کے اتنے چشمے ہمارے سامنے کہ بطور خالق رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بطور شفیع نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور انہی کے صدقے، انہی کے جو پیارے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد فقہاء عظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سب کا دامن جب ہمارے ہاتھ میں ہے تو اے بندے مایوسی تیری زندگی میں آئی کہاں سے؟ واہ جی واہ. بڑی مایوسی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، دیکھیں ایسی روایات جس بندے کو پتہ ہوں گی، ایسی باتیں وہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے یا اپنے جو دیگر کام کاج ہیں ان کے بارے میں وہ کیسے مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو ایک تو امید جو پہلے سے ہے اس کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور مایوسی کو قریب نہیں آنے دیتی.
جو بندہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی جو بڑا پیارا کلام ہے، یہ ایسا ہے آدمی اگر اس کو توجہ سے سنے مایوسی سے قریب نہیں آ سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمتیں، رفعتیں، ان کا بیان ہے، اور پھر اس پر اس کو ڈھارس اور ایک توکل، بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایماندار ہو اور پھر بندہ مومن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، پھر وہ مایوسی کا شکوہ کرتا ہے، اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر، وہ اس خالق مالک کا بندہ ہو کر پھر وہ مایوسی کو اپنے ساتھ جو ہے لیے پھرتا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا وہ جو ایمان دراصل ہوتا شاید یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کے یا تو لوگ جو مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو پہلے سے خود مایوس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی وہ بھی مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر بھی غور کرنا چاہیے بندہ کہ میں کن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں. اگر آپ ایسے مایوسی کی باتیں کرنے والے، ارے نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں 4 دن کی زندگی گزار لی، اب 2 دن بچ گئے ہیں، بس پہلے بھی اچھی کوئی نہیں گزری اور بعد والی کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو اب بھی تیرا کچھ نہیں ہو، ایسے ہی تو پھر ہوگا کیا؟ جیسی باتیں سن رہے ہیں، اذا تکرر قرر، بار بار سن رہے ہیں، تو ذہن میں اگر کچھ نہیں تھا تو اب یہی آ رہا ہے کہ اب تو کچھ نہیں بننا، بس اب تو ہونا ہے، بلکہ ہو ہی گیا ہے اور مزید ہو جائے گا. یہاں مسئلہ یہ آپ سب کچھ لوگوں کو غم کی مورت بنے ہوئے جو ہے نا وہ رہنا یہ پسند ہوتا ہے کہ یعنی یہ کیا ہے بھائی، ادھر آپ دیکھتے ہیں جیسے وہ ہوتی ہے نا ایک دلالت ہے سراپا مایوسی. ہاں، دھوئیں کو دیکھ کے آپ کو آگ کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، دھواں اٹھ رہا ہے تو مطلب وہاں کوئی آگ وغیرہ لگی ہوئی ہے. دلالت التزامی کے طور پہ اس مثال کو بیان کیا جاتا ہے. بہرحال تو یوں ہی بھئی یہ بندہ آ گیا ہے تو سمجھو بس اب کیا ہے، غم کا افسانہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے آیا ہے. تو یہ جو ایک انداز ہے خالد بھائی، عدنان بھائی، استاد صاحب اور عمر بھائی بھی اگر روشنی ڈالیں شعر کی صورت میں یا نثر کی صورت میں، تو اس کی بھی بالکل اجازت ہے. اوکے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اتنی مایوسی بندہ کیوں پھیلائے کہ دوسرے بھی نا امید ہو جائیں، خود بھی بیچارہ دل گرفتہ رہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض کئی تذکرے چلتے ہیں تو بات پہ بات نکلتی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ساتھ بیٹھنا ہے تو بات سے بات نکلتی رہے گی. صحیح. اور مایوس لوگوں میں وہ کہا ہے روتا ہوا آئے گا تو مرے کی خبر لائے گا. یہی ہوتا ہے جب منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالات میں یوں ہے تو ہمیں تو یوں نصیب نہیں ہوا، ہمیں تو وہ نصیب نہیں ہوا. ان مایوسیوں کا تذکرہ کیوں کرے بندہ؟ سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جب اپنی معرفت کی طرف بلایا نا، تو پہلے تو بتایا کہ اللہ بہتر ہے، اللہ خیر اما یشرکون. بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے. پھر اللہ کریم جل وعلا نے اپنے ذات کو بیان فرمایا اور اپنی اوصاف کو بیان فرمایا کہ میں کیسا قادر مطلق ہوں، میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. مجھے بتائیے آسمانوں میں بادل ہیں اور بادلوں میں پانی ہے، کون سا ایسا لنگر ہے جو آپ ڈال کے بادلوں سے پانی کھینچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنا ہے، اور انزل لکم من السماء ماء. جہاں لکم جو ہے نا یہ بندے کی امید کو بڑھا رہا کہ میں نے تمہارے لیے، تم کیسے کر سکتے تھے، میں نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اچھا سب پانی آ گیا، زمین پر پانی بھر جائے، آپ دیکھیں تو پڑے پڑے کائی لگ جاتی ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا بندے کی اور امید بڑھا رہا ہے. ارشاد ہوا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف طرح کے باغات لگائے، باغات اگائے، ہریالے باغات. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. تم اپنی جان پر، اپنے آپ پر کیا کرتے ہو؟ تمہارے بس کی بات تو یہ بھی نہیں کہ تم ایک درخت ہی اگا لو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. بلکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو جو خدا نہیں ہے خدا مانتا ہے تو پھر وہ زیادتی کرنے والا ہے، پھر وہ نقصان میں بھی پڑتا ہے اور مشکلوں کا بھی منہ دیکھتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیت میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا، زمین بنائی، آسمان بنایا. یہاں پر ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا.
رب العالمین وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہائش بنائی. اے ساری ٹھہرنے کی دنیا جگہ تنگ بنایا. ہے, واہ. ہم پریشان ہو گئے, یوں ہو گیا وہ ہو گیا. رب العالمین فرما رہے تم پوری زمین جو ہے وہ تمہارے لیے رہائش گاہ بنائی گئی ہے. واہ. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا, اور اس کے درمیان رب العالمین جل وعلا نے نہریں بنائی ہیں, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں. پھر ارشاد ہوا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ, رب العالمین جل وعلا کی آپ قدرت دیکھیے کہ ارشاد فرمایا اور اس کے لنگر بنائے ہیں. اس کی شان دیکھیے کہ دو سمندروں کے درمیان آڑ ڈال کے کون روک سکتا ہے. ہائے ہائے. لیکن میرا بندہ مایوس نہ ہو, سمندروں کو دیکھے اور دیکھے میری قدرت کتنی ہے کہ میں ان میں بھی کوئی آڑ ڈال کے ایسا روک سکتا ہوں کہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دریاؤں کے مابین بھی آڑ بنا دی. کون کر سکتا ہے ایسا؟ ہائے ہائے. فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کیا کوئی معبود ہے؟ لوگ نہیں جانتے. جاننے کی طرف آئیں. بندہ بڑا پریشان ہے, بھئی بے چینی کا رونا کیوں رو رہا ہے, سراپا مایوسی کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اب اس کی امید ختم ہو گئی ہے, مستر ہے, پریشان ہے, کچھ راہ دکھائی نہیں دے رہی. اب بھی دیکھیے رب العالمین اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے, فرما رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, ہائے ہائے. کون ہے جو مضطر کی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب اسے پکارا, جب وہ اسے پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, واہ. رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے کہ وہ مجبور کی فریاد بھی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے, اور برائی کو ٹال بھی دیتا ہے. اور ارشاد ہوا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, رب العالمین جل وعلا نے تمہیں اپنا نائب زمین میں بنایا. کیا بات. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ یعنی بار بار اس طرف بلایا جا رہا ہے تم اپنے معبود سے غافل نہ ہو, جی. اپنے معبود کی طرف لو لگاؤ. یہ جو سراپا غم بنے ہوئے ہو یا مورت مایوسی کی بنے ہوئے ہو, یہ سارے حال ختم ہو جائیں گے جب آپ کی توجہ اس طرف جائے گی کہ میں جس مالک کا بندہ ہوں اس مالک کے پاس بڑے خزانے ہیں. ایک واقعہ آپ نے سلمان بھائی پڑھا ہوگا کہ قحط کا زمانہ تھا اور سب مایوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ تھا نوکر غلام, اور وہ بڑا خوشی خوشی رہ رہا, ہر آتے جاتے کو یوں سمجھے کہ اس کو مسخری سوچ رہی, اچھی طبیعت تھی اس کی, لوگ پریشان تھے. تو لوگوں نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ سے, یہ دیکھیں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, قحط پڑا ہوا ہے, غلہ نہیں ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے خوراکیں چھین رہے ہیں, اور اس کو اس ماحول میں بھی تفریح پڑی ہوئی ہے, اس کو سزا دیں. بادشاہ نے اس کو بلایا, سوال کیا اس سے, بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا, لوگ اتنے پریشان ہیں تمہیں پھر بھی مستی سوچتی ہے. تو کہہ رہا ہے اصل میں میرا جو مالک ہے نا اس کا خزانہ بہت وسیع ہے, لوگوں کو کچھ ہو جائے میرے مالک کے خزانے میں اتنا ہے نا کہ مجھے پتا ہے میں بھوکا نہیں مروں گا. بادشاہ کو اس کی اس ایک جملے سے ایسی امید ملی, اس نے کہا یار ہمارا مالک بھی تو اللہ ہے. جب یہ ایک عام بندے پر ایسے توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مالک ہے, اس کے پاس خزانہ موجود ہے, میری خوراک کا انتظام ہے, بھوکا تو ہمارا جو خدا ہے وہ تو دو جہانوں کو پالنے والا ہے. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں ایک جان کی فکر تنگ کرتی ہے, دو جہان کا پالنے والا ہمارا خدا ہے. جب اس سے بندہ لو لگا لے تو پھر یہ مایوسی ختم ہوتی ہے, پھر یہ نا امیدی ختم ہوتی ہے. ورنہ بندہ جب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو پتا ہے یہ بھی میری طرح بشر ہے, جیسے میں نے ختم ہو جانا ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. آس وہاں لگائے, توکل وہاں کرے, بھروسہ وہاں کرے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس زندہ پر بھروسہ کرے جسے کبھی موت نہیں آئے گی, جس کی تدبیر ایسی ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں جاتی. وہ رب العالمین جل وعلا ہے, وہ ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, اس نے تو تدبیریں پوری کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو کاموں کو پورا کرتے ہیں. ان کی شان یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جو رزق پہنچانے پر مقرر کر دیے گئے اللہ کے فرشتے, ان کی بھی تو یہی شان ہے کہ اللہ کریم نے جب فرمایا ہے کہ اس کو رزق پہنچانا ہے تو انہوں نے پہنچانا ہے, کیونکہ شان یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ,
وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. جب اللہ حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کو اتنا رزق دو کہ یہ غنی ہو جائے تو مجھے بتائیے مجھ تک کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیا بات ہے. یہ رب العالمین کی شان ہے, شان بے نیازی ہے اس کی سلمان بھائی. وہ بندوں کو جیسے چاہے نواز دے, وہاں سے دے دے, بندے کا گمان بھی نہ ہو, بندہ مایوس نہ ہو, لو لگا لے, خزانے اس کے کھلے ہیں. کریم نبی ایسا ملا ہے کہ جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں, خزانوں کی کنجیاں بھی ملی ہوئی ہیں, بندہ پھر بھی مایوسی بیٹھا رہے تو پھر یہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی لو لگا لے. جو پاس ہوتا ہے نا سلمان بھائی, یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے تو رب العالمین جل وعلا کی شان ہی سب سے بلند ہے. لیکن ایک عام مثال بھی سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جب بھیک دی جاتی ہے نا تو اس کو دی جاتی ہے جو نظر آ جائے. موڈ اچھا ہے, جو پاس میں ہے اس کو بھیک دے دی. ہم اپنے رب کے قرب کی طرف کتنا آ رہے ہیں, اس کی معرفت کی طرف کتنا آ رہے ہیں, اس کی رضا کی طرف کتنا آ رہے ہیں. صرف بیٹھے بیٹھے شکوہ ہی کیے جانا کہ یوں نہیں ہو رہا, یوں نہیں ہو رہا, یوں نہیں ہو رہا. اگر یہی ہے تو پھر یہی تو صبح ناکامی ہے, یہ شام غریباں ہے. بات یہ ہے خالد بھائی, جو بھی مسئلہ ہے وہ دور کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا. اللہ نے کرنا ہے. بھئی اللہ کو پکاریں, آپ غم کی صورت بنے ہوئے یا مایوسی کی مورت بنے ہوئے, اس سے فائدہ ہونے والا کچھ ہے نہیں. میں یہاں ایک اور بڑی عرض کروں, بڑی آسان سی سیدھی سی سادی سی بات ہے. جو بندہ خود نہ اٹھنا چاہے نا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا. واہ جی واہ, واہ واہ, اٹھائیں گے وہ پھر گر جائے گا, آپ پھر اس کو سہارا دے کے اٹھائیں گے وہ پھر گر جائے گا, پھر اٹھائیں گے پھر وہ گر جائے گا. کمال کر دیا. جس نے خود ہی اپنے آپ کو پستی میں ذلت میں ڈالنا ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا. اور جس نے ذہن بنا لیا ہے نا کہ میں نے خوش نہیں رہنا, اس کو آپ بھلے جو مرضی کر لیں, اس نے وہی غمگین ہی رہنا ہے. یہ کس جہان میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, دنیا کے غم پال کے بیٹھے ہوئے. دل میں اگر غم ہی لے کر آنا ہے تو مکے مدینے کا غم لے کے آئیں, اللہ کے محبوب کے ہجر و فراق کا غم لے کے آئیں, اس پہ جو ہے وہ آئیں. یہ بھی بات دنیا کے غم میں آنسو بہاریں. اچھا, یہ یہاں ایک میسج بھی ہے کہ بندے کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے یا اسے کسی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی مایوس ہو جاتا ہے. دنیا کا غم جو ہے نا یہ بندے کو مایوس کرے گا, لیکن اگر حضور کے ہجر و فراق میں اگر روئے گا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. رونا ہی ہے, غمگین ہونا ہی ہے, تو حضور کے ہجر و فراق میں غمگین ہو جائے. ڈائیورژن لگا لیں. ڈائیورژن کیا کرتا ہے, وہ رستہ تو منزل کو پہنچنا ہوتا ہے, لیکن ایک ڈائیورژن جب لگتا ہے یہ خراب ہے تو آپ ادھر آ جائیں. تو آپ کو اگر غمگین ہی رہنا ہے تو آپ دنیا کے غم میں کیوں اپنی جان گھلا رہے ہیں؟ دنیا نہ کسی کی ہوئی تھی اور نہ ہی آگے مستقل کسی کی ہونی ہے, نہ ہی رہنی ہے. اور ایمان والوں کو تو ویسے ہی دنیا سے دل لگانے سے جو ہے نا وہ روکا ہی گیا ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو اپنا علاج کریں اور ذہن بنائیں کہ ہمیں غم کی مورت اور صورت بن کے نہیں رہنا. خام خواہ کی شیر ہانک رہے ہیں, ادھر کی باتیں اڑا رہے ہیں, ادھر کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, عجیب عجیب فلسفے لے کر کے آ رہے ہیں, اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ جب مایوسی کے اسٹیٹس اور غم زدہ شاعری سرچ کی جا رہی ہے, جی جب یہ ساری چیزیں آپ خود سرچ کریں گے سلمان بھائی, یہ غم اوڑھنے والی صورت ہے. ایسی بات ہے, بس کہیں سے کوئی وہ چیز مل جائے جو میری سچویشن کو, میری پوزیشن کو واضح کرے. میں غم زدہ ہوں, 4 ایسے شعر پڑھوں, 4 ایسے شعر اپنے سٹیٹس پہ لگاؤں, سب کو پتہ چل جائے بڑا غم ماں بدولت غم زدہ ہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ ہاں جی, وہ آپ سے مل کر آپ کا غم بڑھائیں گے. ہاں جی, ہاں ہاں ہاں, کیا شعر کہا ہے آپ نے, لیں جی یہ ہماری طرف سے لیں, یہ اس سے بہتر عکاسی کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوگا, وہی دگنی ہو جائے گی. لوگ شش و پنج میں رہتے ہیں سلمان بھائی. شش و پنج میں کس طرح رہتے ہیں, واضح نہیں ہے. جی غم دور کرنا ہے جی, لیکن ہر غم بھلانے کے لیے بھی تو نہیں ہوتا. یار کیا کر رہے ہو بھائی, دور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک طرف تو آؤ, یہ مشغلہ ہے کسی کا, نہ جانے کیا چاہے, نہ فاصلوں کو مٹائے نہ فاصلہ چاہے. ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں نے, میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. ایسی بات ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. الفاظ کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے خالد بھائی فرما رہے ہیں نا کہ جس نے مایوسی سرچ کرنی ہے تو پھر وہ مایوس ہی رہے گا, اداسی سرچ کرنی ہے تو پھر وہ اداس ہی رہے گا. بعض جگہ جو ہے نا اگر کہیں لکھا ہو نا لطیفہ,
تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہی بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. یہ اثر ہے اس کا. اگرچہ اس کو پڑھنے کے بعد بعض اوقات ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھنے کے بعد آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہ ہی پڑھتے, یہ کوئی لطیف ہے, صحیح, یعنی وہ, لیکن ذہن میں فوراً یہ آتا ہے خوشی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پڑھ کے آدمی جو ہے نا خوش ہو جائے گا. ایک شخص تھا, وہ اصل میں لطیفہ, اب ہمارے یہاں تو یہ معروف یہ ہے نا کہ کوئی لطیفہ سنائے گا تو آدمی ہنسے گا, مسکرائے گا. تو ایک شخص وہ تھا کہ جو فتاوی رضویہ سے لطیفہ جہاں لکھا ہوتا نا لطیفہ, وہ اس کو تلاش کر کے جو ہے پڑھا کرتا تھا. لیکن وہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو یہی, وہ جو لطیفہ وہ سمجھ رہا تھا وہ نہیں تھا, بلکہ وہ لطیف بات ہوا کرتی تھی جو کہ قرآن مجید کی آیات سے, احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ ذکر کی جایا کرتی, گولڈن پارل کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو الفاظ ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کے لوگوں میں رہیں گے, باتیں ایسی سنیں گے کہ جو مایوسی پر دلالت کرنے والی ہیں, تو پھر آدمی مایوسی کی طرف جائے گا. لیکن جو اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, عنایت, شفقت, اور امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امتیوں پر فضل فرمانا, کرم فرمانا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتا ہے, جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کو تڑپتا ترستا نہ دیکھ پائیں, ان کی داد رسی فرمائیں, ہرنی کو نہ دیکھ پائیں اور اسے آزاد کر دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تڑپتی پھڑکتی ماں کو, جو پرندہ تھا اس کو نبی پاک علیہ السلام اس کے غم کو محسوس فرما رہے ہیں, احساس کر رہے ہیں. بندہ اپنا تعلق تو دیکھے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہے تو پھر میں نے فریاد کہاں کرنی ہے, میں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, میں نے کہاں جا کے حاضری دینی ہے. یہ جب سمت اور ڈائریکشن درست کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر مایوسی نہیں رہے گی, بلکہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی بندے کو مضبوط ہو جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو امید ہے وہ بھی انسان کو مایوسیوں کے دریا سے نکال کر انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ امیدی کی اس کو ایسا سکون اور چین اور اطمینان نصیب ہو جائے گا کہ وہ بندہ پھر اسی کیفیت کے اندر رہے گا. بڑی پیاری بات کی ہے عدنان بھائی. یہاں میں ایک اور بھی عرض کروں, جس وجہ سے مجھے غم لاحق ہے, سب سے پہلے تو میں اس وجہ پر بھی غور کروں کہ کیا دین اسلام نے مجھے اس طرف جانے کا کہا تھا, روکا تھا. جی, ہمیں کہا تھا یہ کام نہیں کرنا, ہم نے وہ کیا. اب ہمیں ہماری عزت کا بھی کچرا ہو رہا ہے اور دکھ اور غم کی کیفیت بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر کیا کر رہے ہیں, آنسو بھی بہا رہے ہیں. سوال یہ ہے, جو تکلیف دے رہا ہے یا دنیا تکلیف دے رہی ہے اس کی وجہ سے تو آنسو بہا رہا ہے, اور وہ محبوب پیارا جو میری خاطر آنسو بہاتا رہا, دعائیں کرتا رہا, اس کی یاد میں بھی کبھی کو 2 آنسو بہائیں. کیا بات. جس نے حضور کے یہاں سے جو ہے وہ موڑ کے دنیا سے دل لگانا ہے تو پھر دنیا نے تکلیف ہی دینی ہے. لوگ تو باتیں کرتے ہیں اور رنگ برنگی باتیں کرتے رہیں گے, یہ بھی ہے. اور بندہ اپنے کاموں پہ بھی غور کرے کہ میں, اگر مجھے دکھ پہنچ رہا ہے, اگر مجھے غم پہنچا ہوا ہے, تو یہ غم یہ کہیں میری اپنی کمائی ہوئی جو ہے نا وہ دولت تو نہیں ہے, خود غم کا سامان کیا ہوا ہے, خود اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پھر اس کے لیے آگے تیار رہیں. اسلام تو ہمیں اس رستے سے ہی جو ہے وہ منع کر رہا ہے, روک رہا ہے. اس طرف مت جاؤ جہاں تمہاری عزت کا, تمہاری زندگی کا, تمہاری خوشیوں کا جو ہے وہ خون ہو جائے. اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے. اور اتنی ہی بات ہم اس عنوان پر کر سکتے ہیں جتنی ہم کر رہے ہیں. اور جو سمجھنے والے ہیں ان کو بات کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو سمجھ جائیں گے, عمل کریں گے تو فائدہ پائیں گے, ورنہ پھر غم کی صورت بنے یا مورت بنے, کسی کو کوئی کسی کی نہیں پڑی ہوئی. یہ غمگین ہے تو کیا ہے, تو کیسے ہے, تو کیا ہے, تو ویسے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دل لگائیں, دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں, انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فائدہ ہوگا. مایوسی انشاءاللہ قریب نہیں آئے گی. کالز بھی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. پہلے بندے کے سمجھانے پر سمجھ جانا چاہیے. درست فرمایا آپ, ورنہ پھر جو ہے نا آدمی پھر ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا, پانی سر سے گزر جاتا ہے. پھر وقت جب سمجھاتا ہے تو پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. کھلیا صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی میں سے سید بھائی بول رہا ہوں. آج کا موضوع دل پہ چھو جانے والی ہے کہ مایوسی. سلمان بھائی, اگر کوئی بندہ
मायूसी में छा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, और मायूसी से बचने की कुछ तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए और मुझे एक कलाम सुना दीजिए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है। मायूसी से बचने के लिए क्या करें? यही जो आपने बाद में काम किया ना, अशार नाज शरीफ का शेर पढ़ा है, तो ये काम करें, हुजूर को याद करें। के बाद चीज़ें ऐसी बनी होती हैं जी कि उस पर पानी का कतरा नहीं रुकता, बह जाता है। पानी गिराएंगे ना, बह जाएगा, वहाँ रुकेगा नहीं। तो आप अपने दिल को ऐसा बना लें कि मायूसी का कतरा वहाँ कोई भी डाले टिके नहीं, निकल जाए। तो अपने आप को ऐसा होपफुल बनाएं, ऐसा बड़ा गद्दा हो आपके पास फोम का, उम्मीद का, कि उसमें मायूसी का जितना मर्जी गिलास को भर के डाल दे, वो गद्दा उसको पी जाए। और अगर आप पहले तैयार बैठे हैं कि तुम आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, मैं मुंह से निकलने लगा था, मैं एहतियात कर रहा था, आपने फरमा दिया। तो आ बैल मुझे मार की जगह आपके आ गम, आ मायूसी मुझे लग जा। हाँ, तो ये पहले ही आपने बाहें फैलाई हुई हैं गले लगने के लिए, तो मायूसी तो आएगी। ऐसी बात। तो इस चीज़ को आप अपने सॉलिड रखें, तो मायूसी फिर फटकने वाली नहीं। फिर आप उस बंदे से भी बचेंगे कि जो मायूस करने वाला, मायूस करने वाले भी पता है कौन होते हैं? वो ऐसे वो ढूंढते हैं जो मायूस होता हो, होता है। और जिसका पता है ना मायूस नहीं होता, उसके पास नहीं जाएंगे वो, उसके पास बैठने में मजा ही नहीं आएगा। क्यों? वो तो रिएक्ट करेगा, वो इसको समझाने चल पड़ेगा, यार क्या मायूसी की बातें कर रहे हो यार, तो इनको उसमें मजा नहीं आएगा। जी, आपकी बात को इंडोर्स करूं, मैंने किसी को फोन किया, अल्लाह अकबर, मैंने कहा यार आप आते नहीं हैं, आप मिलते नहीं हैं, तो मुझे उन्होंने कहा असल में आप बात ही वो करते हैं अच्छा कि जो मतलब मुझे, मैं वो उसको थोड़ा वो नोक पलक सवार की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप असल में बात ही वो करते हैं जो मैं नहीं सुनना चाहता। अल्लाह अकबर। अच्छा, उधर वो ही ऐसी बात है, अजीब अजीब मतलब होता है बात बात, तो बंदा समझाता है तो बताता है। तो हकीकत शनास बंदे को होना चाहिए और हकीकत सुनने वाला होना चाहिए। सवाल का जवाब लेने वाले बने, अपनी मर्जी का जवाब लेने वाला नहीं बनना चाहिए बंदे को। मर्जी का जवाब नहीं होता, अल्लाह, ये भी अर्ज करो। जवाब किसका होता है? सवाल का, सवाल का होता है। क्या बात है, मर्जी का क्या जवाब है? क्या बात, मर्जी का तो कोई जवाब नहीं है। जवाब होता है किसका? सवाल का, सवाल का। तो यहाँ करने वाला काम करना मुझे तो चाहिए। एक ही शख्सियत याद आ रही है सलमान भाई जी, मैं तो मिसाल रखूंगा दुनिया के सामने। जी, आप इस तरह की कोई सी भी अपनी मायूसी की दास्तान लेके, या कोई भी आपको लगे ना कि यार ये मसले का हल नहीं है, तो यूं नहीं तो मैं क्या करूं, मैं जो भी करूंगा मायूसी होगी, आप वो मसला मिले सुनने से पूछ लें, क्या बात, आपकी पूरी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कभी उनके जुबान से हमने नहीं मायूसी की बात सुनी, होप की बात ही सुनी है, उम्मीद की बात ही सुनी है। मरहबा। तो आप मदनी मुज़ाकरे में देखें, बातों का सवाल ऐसे होते हैं कि जी क्या करें, ये तो कुछ समझ नहीं, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। फिर हम मिले सुने वो रास्ता बताते हैं शरीयत की रोशनी में, ऐसी बात, जो होपफुल होता है। मरहबा। कॉल। इस वक्त जो माशरे में मायूसी है वो किसी भी शोबे में हो तो यकीनन वो एक नुकसानदेह बात है। तो मायूसी होने पर तवक्कुल, यकीन और उम्मीद, इसकी जो कमी है इस पर मदनी फूल अता फरमाइए। और जब इंसान को तवक्कुल, यकीन और उम्मीद बन जाए वो क्या दर्जात पाता है? जी खालिद। माशाअल्लाह, जब ये चीज़ें मिल जाती हैं, मुयसर आ जाती हैं, अल्लाह करीम जल्ला वाला जिसको जितनी अता फरमाए फिर उसके दर्जात उसी हिसाब से बनते हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो खुश्की के अंधेरों में और तरी के अंधेरों में, समंदर के अंधेरों में तुम्हें रास्ते दिखाता है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब उससे उम्मीद बन जाए कि उसने मुझे कहीं छोड़ना नहीं है, तो बंदा दलदल में नहीं जाता, बल्कि अल्लाह करीम जल्ला वाला उसे तौफीक दे तो गोया वो परवाज़ करने वाला हो जाता है। वो औलिया का मर्तबा पाता है, अहलुल्लाह का मर्तबा पाता है। दर्जात तो फिर बहुत हैं, लेकिन जिस कदर यकीन मजबूत होगा, अल्लाह करीम जल्ला वाला की रहमत से उम्मीदें वाबस्ता होंगी, अल्लाह करीम जल्ला वाला की नवादिशात बंदा पाता ही चला जाएगा। मदीना वाली। कॉल। अखलाक कतारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं उमर भाई की आमद। मरहबा। मेरी उमर भाई से ये हर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दें, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मरहबा, माशाल्लाह। जी,
मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ हासिरपुर से। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। मरहबा जी। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ रजा है और मैं भिवाना से बोल रहा हूँ। मेरी आपसे फरमाइश है कि मुझे कलाम शुक्रिया अफ्तार का सुनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मरहबा जी। सर मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है, वीरावाला से बात कर रहा हूँ जी। मेरी फरमाइश है कि ना सुनने का दिल कर रहा था। सुबहान अल्लाह जिथे मेहरे अली किथे तेरी सना। अल्लाह बरकत दे आपको। मरहबा। कुछ मैसेज भी शामिल करता हूँ जी। और कलाम इनको सुनना है। कौन सा कलाम सुनना है? और इनको कलाम सुनना है जी। मुश्किल मैसेजेस हैं। बारह अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, ये कलाम इनको सुनना है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। और मरहबा। ये है जी इनका कहना है कि जी ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ये कलाम सुना है। बहुत शुक्रिया जी। और सैर गुलशन कौन देखे दर तुम्हारा छोड़कर, ये कलाम सुना है। मरहबा। और ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ये कलाम सुना है। ठीक है जी। एक कलाम सुना है ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ठीक है जी। कुछ कलाम शामिल करें उमर भाई, फिर आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, मुसाफिर, ए काश
पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमार हों क्या बचे बीमार हों क़ुर्ब मसीहा छोड़ कर क्या बचे बीमार हों क़ुर्ब मसीहा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। वाह मरहबा उमर भाई, अल्लाह बरकत दे आपको। जानशीने में सुन्नत का वीडियो पैकेज आपको दिखाने जा रहे हैं। हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा और जो कमाल मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजू और हथेलियां गोश्त से भरी हुई थीं, कलाइयां लंबी, हथेलियों की पुष्ट कुशादा और उंगलियां लंबी थीं। आप अलैहिस्सलाम की उंगलियां मुबारक गोया चांदी की शाखें थीं। हथेलियां मुबारक रेशम से ज्यादा नर्म थीं। इत्र बेचने वाले की तरह हर वक्त खुशबूदार रहती थीं। खा आप अलैहिस्सलाम ने खुशबू का हाथ लगाया हो या ना लगाया हो। और जो शख्स भी आप अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता तो पूरा दिन उसका हाथ खुशबू से महकता रहता। और जिस बच्चे के सर पर आप अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक रखते, अपना हाथ मुबारक रखते, तो वो बच्चा खुशबू की वजह से सब में पहचान लिया जाता कि आज खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे के सर पे अपना हाथ रखा है, क्योंकि उसके सर से खुशबू आती थी। और जिन चीजों से आप अलैहिस्सलाम का मुबारक हाथ टच कर जाता तो वो चीजें कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को किफायत कर जाती। चुनांचे हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के मौके पर हमें प्यास लगी हुई थी और पानी खत्म हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? तो लोगों ने अर्ज की कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं और वुजू के लिए भी पानी नहीं। उस वक्त खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन मुबारक में पानी मौजूद था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मुबारक उस पानी के बर्तन में डाला तो आप अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर क्या था कि हमने वो मुबारक पानी पिया और उससे वुजू किया। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप उस वक्त कितने अफराद थे? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 1500 अफराद थे
اور اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کفایت کر جاتا، یعنی سب کو پورا ہو جاتا۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو پھر کیوں نام کہیں او جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مایوسی کے اسباب یہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور یہاں صاحب ایک بات ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے لینا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں بھی بعض اوقات انسان کی مایوسی کا سبب بنتی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ فارسی کا کہاوت ہے کہ اپنے کیے کا علاج نہیں ہے، کہ جو خود کیا نا، تو اصل گھریلو جو ناچاکیاں ہیں جی وہ ایک حد پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بہت پریشان ہوں، تو اب مجھ سے یہ حل نہیں ہو رہا، صحیح، اس کیفیت تک پہنچانے میں ظاہر ہے کہ ایک دم سے ساری وہ ٹینس کریٹ نہیں ہو جاتی گھر کے اندر، بلکہ اس کو وقت لگتا ہے، جی اس کے سٹیپ ہوتے ہیں۔ جی تو اگر آپ سمجھدار ہیں اور تجربہ کار ہیں، اور اگر آپ علم دین سے بھی آراستہ ہیں، تو آپ پہلے سٹیپ پہ اس چیز کو روک لیں گے۔ تو جو اب بلندی پہ چڑھ گیا اور خودکشی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اب وہاں سے اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا ہی۔ تو جب آپ کو شک پڑ گیا نا کہ یہ بندہ جا کس لیے رہا ہے، تو آپ پہلی سیڑھی پہ اس کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ تو گھریلو معاملات میں جو میں نے مطالعہ یا مشاہدہ کیا اور بزرگوں سے جو فیض حاصل کیا، وہ یہی ہے کہ جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا، اس وقت پھر بندہ کہتا ہے یہ اب کیا کریں، اب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جناب، وہ بھائی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹینس میں ہے، کھچاؤ میں ہے، بہو ساس کی بنتی نہیں ہے، تو باپ بیٹا جناب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو بہنیں اور آپس میں یا بہن اور بھائی ان کی نہیں بنتی، تو وہ جب اس وقت کا سینیریو پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، منظر، اس کے پیچھے بھی بہت ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے یہ پیچھے ہے، تو یہ ایک دم اس کیفیت میں نہیں آیا، ایسا ہی، پہلے لکڑی چھلی، بنی، چری، اس کے بعد کلر ہوا، پھر یہ سارے کلر جمع ہوئے کہ کیا منظر پیش کیا جس پہ آج ہم بیٹھے ہوئے۔ ماسٹر فریم دکھا دیں بھائی، کوئی حرج نہیں دکھانے میں، اتنا کچھ استاد صاحب نے بیان کیا، تو ماسٹر سوئچ کریں، یہ دیکھیں اتنا کچھ بنا ہے، ایک دم سے نہیں بنا جو استاد صاحب فرمایا۔ تو اب بات وہی ہے کہ ایک دم سے نہیں سارا ہوتا، ہر چیز کے صرف اپنے نمبر ہے، ٹائم لگتا ہے نا جی، ہر چیز کے اپنے نمبر ہیں، صوفے کے یہ اپنے نمبر ہیں، جس پہ آپ کا پورا ہوگا نا فارمولا ایک، یہ جو لکڑی ہے اس کے اپنے نمبر ہیں، جو پینا فلیکس ہے اس کے اپنے نمبر ہیں، جو لائٹ ہے اس کے اپنے فرش کیسا دکھانا ہے یہ آپ کا، آپ کے پودے کیسے ہونے ہیں، وہ سب پوری ایک چیزیں ہیں نا فارمولا۔ تو اب جب گھر کی کیفیت جو آپ بتاتے ہیں نا کہ یار اب گھر کے حالات جو ہے نا بس سے باہر ہو گئے، تو اس سے پہلے بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں جن کو آپ وہ روک سکتے ہیں۔ اب ایک ٹرین ہے، پتہ اس کی بریکیں فیل ہو گئی اور اس کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، تو اگر آپ سپیڈ کو کم نہیں کریں گے تو بعد میں آپ جا کے روئیں گے کی کریے بریکیں ہی فیل سن، کیا ہوگا، جا لگے گی کہیں، پھر کیا ہوتا ہے یہ 99 سے پوچھ لیتے، اللہ اللہ، کیا خاص بات ہے جی، بات تو ٹرین کے حوالے سے، بات تو ہے، چلو خیر۔ اللہ حافظ تو صاحب کو گھر کی جو سچویشن ہے نا سلمان یہ بھائی، اس میں سے گزر چکے ہیں، اچھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سے ایک جو ہے نا کیا ہوتا ہے جناب، گزر چکے ہیں باہر،
وہ تو میں نے بیان کر دیا، گھر کی صورتحال ایک جیسی نہیں آتی، ایسی بات تو ایک ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. وہ شعر کسی نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش اس کی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، جی برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو جو ہمارے سامنے ہوا نا وہ ایک دم سے ہوا، لیکن اس کی پرورش برسوں سے ہو رہی ہے. تو ہمارے سامنے چاہے گھر کے معاملات ہوں، چاہے ادارے کے معاملات ہوں، چاہے آفس کے ہوں، چاہے کاروبار کے ہوں، وہ ایک دم سے نہیں ہوتے. اس کے پیچھے پورا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالی، اس کا حل نہیں کیا، آنکھ کی جگہ سر میں ہے، انگلی کی جگہ ہاتھ میں. آپ آنکھ کی جگہ انگلی لگائیں اور آنکھ کو انگلی کی جگہ پہ لگائیں، کام کریں گے؟ کبھی نہیں. تو بیٹے کی جگہ اپنی ہے، باپ کی جگہ اپنی ہے، بہو کی جگہ اپنی ہے، ساس کی. اگر ہر ایک اپنی جگہ پہ فٹ ہونے میں راضی ہو جائے نا، یہ میری جگہ ہے. تو اب بہو کہے کہ میں ساس کی جگہ بھی لے لوں تو نندوں کی بھی لے لوں، پاور دے لوں، تو پھر تو ٹینس ہوگی. تو جس کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام پہ رکھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں پھر مثال دوں گا کہ آپ نے اس کی چیزیں اپنے مقام پہ رکھی تو یہ اتنا پیارا منظر بنا. ایسی بات. تو اگر آپ اس کو جہاں آپ بول رہے ہیں کہ جناب یہ ادھر رکھنے درمیان میں بکھیر دیں، یوں کر دیں، تو میرے کہنے اگر آپ رکھیں گے تو آپ اپنا پورا وہ جو فارمولا وہ کھو بیٹھیں گے، تو اس کا منظر وہ بنے گا نہیں. اب اگر کریں گے بیان یہ جی نہیں، وہ ٹرین تو اچھا گزر چکے ہیں، اللہ رحمت، خیر اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے آپ گاڑیوں کی، اللہ رحمت فرمائے. بھارت لوگ بچ بھی جاتے ہیں اور حافظ صاحب بھی بچے ہوئے ہمارے سامنے، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یاد تو کبھی کبھی تو آتا ہوگا سر، آتے نہیں یاد آتا؟ جب ویسے یاد آتا ہے، لیکن سفر جب کرنا ہوتا ہے نا اس وقت زیادہ یاد آتا ہے. اس وقت زیادہ یاد آتا. چلے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ گھریلو ناچاکیاں بھی بعض اوقات انسان کو مایوسی تک لے کر جاتی ہیں. یہ اس طرف اس پر نہ جائیں. جو ایشو ہے ایشو ریزالو کریں. میں آپ کو بڑی آسان سی بات، بڑی سیدھی سی، بڑی سادی سی بات بتا رہا ہوں. جو ایشو ہے اس کو کیا کر لیں، ریزالو کر لیں. جو مسئلہ ہے اس کو کیا کر لیں، حل کر لیں. پینڈنگ میں جو ہے وہ نہ ڈالیں. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ اس طریقے سے حل ہوگا، جبکہ وہ طریقہ مسئلہ حل کرنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ بگاڑنے کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہو میں اور ساس میں آپس میں نہیں بن رہی تو بندہ یہ سوچے کہ میں اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دوں، یہ وہاں چلی جائے. وہاں جائے گی تو مسئلہ حل تو ہونے پہ دور رہا، اوپر کچھ اور ہو جائے گا. ادھر جا کے وہ بتائے گی کہ میری ساس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیے. اور وہاں اگر کوئی رجل رشید نہیں ہے، کوئی عقل مند اور سمجھدار آدمی نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرے گا، اوپر سے اس کو مزید بنائیں گے. تمہاری ساس کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہیں وہ گری پڑی شاید سمجھا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے رشتہ داری رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو، دوبارہ وہ کیا لینے آئیں گے، اپنے جائیں گے، اپنے جانا ہی نہیں ہے. یہ باتیں کر کے کسی کا نقصان نہیں ہے. یہ جو اپنے گھر سے آئی ہوئی ہے خالصتاً اس کا نقصان ہے، خالصتاً اسی کا نقصان ہے، کیونکہ بعد کی جو صورتحال ہوگی اس کا سامنا پھر اسی کو کرنا ہے. باقی لوگ پھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استاد صاحب قبلہ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا، اگر بندہ اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے اور سمجھایا اچھی طریقے سے جاتا ہے. بعض اوقات ہمارا ایشو کیا ہوتا ہے، ہم ہر بات پہ 2 اور 2 4 کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے. ہر صورت میں 2 اور 2 1 بھی ہوتا ہے، 2 اور 2 0 بھی ہوتا ہے. 2 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 1 آئے گا، 2 میں سے 2 نکال دیں گے تو 0 ہو جائے گا. ہر وقت 2 اور 2 4 نہیں ہوتا. ہم یوں آ رہے ہوتے ہیں. 4 حاصل کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں. جس طرح 2 اور 2 سے 4 آتا ہے، ویسے ہی 6 میں سے 2 نکالیں پھر بھی 4 آتا ہے، اور 12 کو 3 پہ تقسیم کریں پھر بھی 4 ہی آتا ہے. ہم بعض اوقات جس ڈگر پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ طریقہ اور انداز درست نہیں ہوتا. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم برداشت نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے، ایک سیل مین آدمی ہے، وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر سے ڈیل کرتا ہے، اور بعض کو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں لینا. دکاندار کو، سیل مین کو عموماً اندازہ ہو جاتا ہے. ہم سے بھی جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بحث کی طرف معاملہ جا رہا ہے یا ایسے پانی میں مدھانی ہے یا کوئی کوشچن کا آنسر لینا ہے، کیا کرنا ہے. تو یوں کچھ چیزوں کی بندے کو اندازے ہو جاتے ہیں. غلط بھی ہو سکتے ہیں اندازے، جو اندازہ ہو رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں جس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے، سیل مین کیا کرتا ہے ذرا یہ دکھائیے گا، یہ بتائیے گا اس میں کیا کیا ہے.
اچھا فلاں چیز دکھائیے گا، بالخصوص کپڑے کی دکان پر جائیے، فلاں کپڑا نکالیے گا، یہ رنگ دکھائیے گا، یہ کلر دکھائیے گا. اس نے جو بیچنا ہے، جو سامان بیچنا ہے، اس پر اس کو پروفٹ ملنا ہے. آپ فرض کر لیں ایک سوٹ بیچ رہا ہے، اس سوٹ کے اوپر اس کو 1000 روپے پروفٹ ملے گا. فرض کر لیں آپ، ویسے یہ میں نے کہہ دیا 1000 روپیہ، اسی کو چلے آپ لے لیں. 1000 روپے پروفٹ ملے گا. 1000 روپیہ پروفٹ لینے کے لیے تو اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور جس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک نام پر لگا دی ہے، تو اس کو اتنی ویلیو ہم دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو تھوڑا سا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. چند پیسے جس سے ہم نے لینے ہیں اس کو برداشت کر رہے ہیں. اچھا نہیں لینا اس نے کچھ بھی، ایسی بات سر کھا رہا ہے، پھر بھی اس کو دکان سے تو کوئی نہیں نکالتا. لوگ جواب دیتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کچھ لینے آ جائے گا. تو یہ تھوڑا اس طرف بھی آئیں، تھوڑا برداشت بھی کریں، تھوڑا کمپرومائز کریں. سچویشن کو ہر وقت ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو مینج کیا جائے. چیزیں کیا ہیں، مینج ہوتی ہیں، ان کو مینج کر کے آپ ایک اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. اور خام خواہ مایوسیاں پھیلاتے رہیں گے یا مایوس ہوتے رہیں گے، اب مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بس پھر نقصان الٹیمیٹ طور پر انسان کو خود ہی برداشت کرنا پڑے گا. مایوسی کا آپ کوئی ایک فائدہ بتائیں مجھے، یہ سوال ہے. جو مایوس ہو رہا ہے نا، میرا ایک اس سے سوال ہے کہ آپ اس مایوسی کا ایک فائدہ بتا دیں. کوئی فائدہ نہیں. آپ اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک مایوس ہونے کی کوئی ایک فضیلت بتائیں مجھے، نکال کے دکھائیں. کوئی فضیلت نہیں ہے. نقصانات کتنے ہیں اس پر ہم گفتگو کر ہی رہے. اس سے اپنے آپ کو بندہ بچائے. تو گھر پہ اگر کوئی ماحول تھوڑا ٹینشن والا بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے. اور وہ پرابلم کس طریقے سے حل ہونی ہے، آسان انداز میں، اچھے طریقے سے کس طریقے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے اور کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ خیر ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مایوسی سے بچائے اور ہمیں عافیتیں، سلامتیاں اور راحت نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیتیں، سلامتیاں اور راحت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، اپنے اچھوں کا ہم بندوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کہو اشارہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر کہے خاتمہ تمہارا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیب
सलाम